اگر تم سچے ہو۔ قالو، وہ بولے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا ان کو ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو قال، پروردگار نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی جانتا ہوں آسمانوں کی چھپی باتیں اور زمینوں کی چھپی باتیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وَإِذْ، اور یاد کرو، قلنا، جب ہم نے کہا تھا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک جو ہے نا اس پہ ہم بات کریں گے۔ گزشتہ درس کے اندر حضرت جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش کا سارا معاملہ وہ آپ کے گوش گزار کیا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ تخلیق آدم ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا، جسم بننے کے بعد پھر روح جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں ٹھہرا دی گئی۔ اب روح ٹھہرانے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو پیش آیا تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد، وہ یہ تھا، چونکہ فرشتے جناب آدم سے پہلے سے موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو بڑا قربت حاصل تھی، اب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور فضیلت رب تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر کرنی تھی۔ اب اس کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دیا۔ علم الاسماء کیا ہے؟ اس دور کے اندر رب تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرما دی تھی، آسمان پیدا ہو گیا، زمین پیدا ہو گئی، ستارے بن گئے، سورج بن گیا، چاند بن گیا، پھر اس کے علاوہ نباتات، کھیتیاں، جو جو چیزیں رب تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، ان تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سکھا دیے۔ نہ صرف نام سکھائے بلکہ ان چیزوں کا کیا فائدہ اور کیا نقصان، یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اور اسی سے علماء ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام طنطاوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی
حضرت آدم علیہ السلام کو جو خود سے علم سکھایا، اب اس علم کی بنا پر حضرت آدم کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ رب خالق ہے اور جناب آدم اس کی مخلوق ہیں۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود علم سکھایا، اور جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ معلم ہوتا ہے، سیکھنے والا طالب علم اور شاگرد ہوتا ہے۔ اب اس لحاظ سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ رب اس کا استاد ہے اور بندہ اپنے رب کا شاگرد ہے، وہ معلم ہے اور یہ متعلم ہے۔ پھر اسی سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اس دور کے مطابق جو اشیاء اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، ان کا علم، ان کا نام، ان کا فائدہ، ان کا نقصان سب اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اسی کو تو غیب کہا جاتا ہے کہ وہ باتیں یا وہ چیزیں جو دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، دوسرے لوگوں کو جن چیزوں کا علم نہیں ہوتا، نبی وہ چیزیں بھی لوگوں کو بتا دیتا ہے اور بتاتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، نام بھی سکھا دیے، فائدے بھی سکھا دیے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ سارے علم عطا کر دیے، اب ایک طرف جناب آدم کو کھڑا کیا۔ کھڑا کس طرح کیا؟ ایک تخت بچھایا گیا، منبر بچھایا گیا، اس تخت کے اوپر جناب آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہیں، حضرت آدم کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں شیطان بھی موجود ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا کہا تھا؟ فرشتوں، تم نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ، یہ جس کو تو دنیا میں بنانے والا ہے، اللہ یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا، تباہی کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری ثنا کے لیے کافی ہیں، اللہ تو اس کو نہ بنا۔ آج میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں پیدا کیا اور کیوں بنایا ہے۔ طریقہ کار کیا بتایا؟ طریقہ کیا سکھایا؟ فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں، یہ جو چیزیں ہیں نا ارد گرد، یہ سورج ہے، چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، ان کے نام بھی بتاؤ، ان کے فائدے بتاؤ، ان کے نقصان بتاؤ۔ اب فرشتے خاموش ہیں، فرشتے خاموش ہیں، کیا جواب دیں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہی نہیں تھا۔ سکھایا تھا جناب آدم علیہ السلام کو، اور میں یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف علم الاسماء نہیں، بلکہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم بھی عطا کیا تھا۔ 7 لاکھ زبانیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائیں۔ اب پھر آگے جا کے میں اس کی تفسیر عرض کروں گا، اشارہ دیتا جاؤں۔ 7 لاکھ زبانیں سکھائیں۔ جب حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا اور حکم ہوا کہ یہ درخت نہ کھانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ جو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا نا، وہ اللہ نے سلب کر لیا، وہ علم اللہ کریم نے واپس لے لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتارے گئے، 300 سال روئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ رونا قبول فرمایا، تو پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علوم دوبارہ واپس عطا، دوبارہ وہ بھی علوم لوٹائے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے کھڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ان کے نام، انبئونی باسماء ہؤلاء۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ سبحانک الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہم تو ان چیزوں کو نہیں جانتے۔
اب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، چونکہ وہ تخت پہ پہلے جلوہ فرما تھے، تو کیا فرمایا؟ یا آدم انبئہم، اے آدم ذرا بتانا ان کو ان چیزوں کے نام کیا ہیں، یہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں، یہ فلاں ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ سورج ہے، اس کا یہ فائدہ، یہ چاند، اس کا یہ فائدہ، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ نباتات، یہ کھیتیاں وغیرہ وغیرہ، نام بھی بتا رہے ہیں اور ان کے فائدے بھی بتا رہے ہیں۔ اب جناب آدم علیہ السلام نے سارا کچھ سنا دیا نا، بتا دیا، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر پروردگار نے فرمایا میں تم سے کہتا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے، اور آسمانوں کی غیب اور زمینوں کا غیب سب میرے علم میں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، فرشتے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی شے نہیں چھپاتے تھے کیونکہ وہ تو گناہ سے مبرہ ہے، اور چھپاتا ہے وہ جو گناہ کرتا ہے۔ ہم لوگ انسان، ہم لوگ چوری کرتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، ہم لوگ بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے چھپ کے کچھ کرو گے تب بھی میں جانتا ہوں، علل اعلان کرو گے تب بھی میں جانتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، امام غزالی کی عمر مبارک 5 سال تھی تو وقت کا بادشاہ نا ہارون رشید، اس نے ایک مدرسہ بنایا اور اس مدرسے کے اندر اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے طلباء یہاں پہ علم دین سیکھیں گے سب فی سبیل اللہ پڑھیں گے، ان کا کھانا، رہائش، کپڑا، لباس، ہر چیز گورنمنٹ ادا کرے گی۔ اب مدرسہ شروع ہو گیا، استاد صاحب پڑھانا شروع ہو گئے، کوئی 1-2 سال کا عرصہ گزرا تو وقت کے بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح یہاں پر بچے کیا پڑھتے ہیں، ان کا امتحان تو لوں، ان کی آزمائش تو لوں۔ اب وہ شاہانہ انداز میں مدرسے میں پہنچا، جا کے کہنے لگا استاد جی آپ کے طالب علموں کا میں نے امتحان لینا ہے، میں ان سے جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا سیکھا اور کیا پڑھا ہے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹا اپنی اپنی کتابیں لے آؤ، تو وہ بادشاہ تھا، کہنے لگا نہیں میں کتابوں سے امتحان نہیں لوں گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سیکھا کیا ہے، ان کا امتحان بڑا منفرد ہوگا۔ اب سارے طلباء کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں، اس نے اپنے وزراء کو بلایا، خادموں کو بلایا اور کہنے لگا ایک ایک چھری اور ایک ایک مرغی ہر بچے کو دے دو۔ ہر بچے کو چھری دے دی گئی، مرغی دے دی گئی۔ جب سب کو مل گئی تو کہنے لگا بیٹا اس مرغی کو ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ کوئی نہ دیکھے، سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اب بچے دوڑے، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، مرغیاں ذبح کی واپس لے آئے۔ اب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، جی بیٹا تم نے جی میں فلاں جگہ، میں فلاں جگہ، میں فلاں جگہ، میں فلاں جگہ۔ چلتے چلتے جب آئے نا سب سے کم عمر تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، 5 سال کی عمر، زندہ مرغی بغل میں دبائے، چھری ہاتھ میں پکڑی۔ استاد بادشاہ نے پوچھا بیٹا سب نے مرغیاں ذبح کی ہیں، تم نے کیوں نہیں کی؟ تو امام غزالی فرمانے لگے بادشاہ وقت جب تم نے چھری مرغیاں میں دی تھی تو کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی دیکھے نہ، مجھے کائنات میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جو میرے رب کی نظروں سے اوجھل ہو، جہاں پہ رب نہ دیکھتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے انی اعلم غیب اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ بلکہ 11ویں پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے سینے کے راز بھی جانتا ہوں، وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ تو میں اعلم ما تبدون وما تکتمون، فرشتوں جو چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ اب ذرا اس سے آگے چلیے،
فرشتوں کو پھر حکم ہوا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، ہے تو تیرا بندہ، تیرا حکم ہے، ہم تیرے حکم کے پابند ہیں، لیکن اسے سجدہ کریں تو کیوں کریں؟ اب یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، نبی علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں اس حدیث کو سنے تو اس کا مزہ لے پورا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کیوں کروایا تھا؟ یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے حضرت آدم کو علم سکھا دیا تھا اور وہ عالم بن گئے تھے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر علم کی باتیں سننا، علم سیکھنا 1000 نماز نفل رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ علم کی بات سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کی دوسری فضیلت بھی بتاؤں، اس کی دوسری فضیلت بھی بتاؤں، کسی علم کی بات سیکھنا ہے، علم کے پاس بیٹھنا۔ عرض کی یا رسول اللہ ضرور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی 1000 بیمار ہو، مریض ہو، اس کی خبر گیری کر کے آئے، اس کی تباہ ریزی کر کے آئے، اس سے جا کے حال پوچھ کے آئے، تو صحابہ اس کو کتنا ثواب ہوگا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا جو 1000 بندے کی خبر گیری کر کے آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ بندہ جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر علم کی بات سیکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1000 بیمار پرسی کرنے والے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تیسری فضیلت، فرمایا اگر کوئی بندہ جنازہ پڑھنے جائے اور 1000 بندے کا جنازہ پڑھے، 1000 جنازے پڑھے، اے صحابہ یہ بتاؤ اس کا رب اس سے کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو بندوں کا حق ادا کر دیا، 1000 لوگوں کا جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم کی مجلس میں بیٹھ کر ایک بات سیکھنا 1000 جنازہ پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ اتنی یہ فضیلت والا کام ہے، اور آج جس میں بیٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، چند گھڑیاں گزارنا، چند لمحے گزارنا۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم کی فضیلت کا اقرار ہو گیا، فرشتوں نے اقرار کر لیا، اب فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب حکم ہوا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھیے گا، فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فَسَجَدُوا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اب جو لفظ سجدہ ہے، لفظ سجدہ، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سجدے کی تعریف کیا ہے؟ سجدے کا لفظی معنی ہوتا ہے الانقیاد، فرما برداری کرنا، فرما برداری کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ بیان کیا جاتا ہے وضع الجبہۃ علی قصد العبادت، عبادت کی نیت سے اپنا ماتھا، اپنا چہرہ زمین پہ رکھنا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ پھر سجدے کے لیے 8 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن میں 5 نمازوں کے اندر 96 سجدے آتے ہیں، اور ہر سجدے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جسم کی 8 ہڈیاں وہ زمین پہ لگیں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور ماتھا، یہ 8 ہڈیاں بنتی ہیں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ناک اور ماتھا، یہ 8 ہڈیاں زمین پہ لگیں، پھر سجدہ ادا ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو
فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ یہ سجدہ نہیں تھا جو ہم نماز میں کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. آپ نے علماء سے اکثر ایک بات سنی ہوگی، سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی، وہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی اس سجدے کا نام نہیں ہے جو ہم نماز کے وقت کرتے ہیں. سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے سجود انحناء. سجود انحناء کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کھڑے کھڑے ادب کی نیت سے تھوڑا سا سر جھکا دے. یہ ہے سجود انحناء، کھڑے کھڑے تھوڑا سا سر جھکا لینا، اس کو سجود انحناء کہا جاتا ہے. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ سجود انحناء تھا. اسی طرح آ جائیں حضرت یوسف علیہ السلام. 40 سال کے بعد اپنے بھائیوں سے اور اپنے ابا جی سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ سارا قافلہ جناب یوسف علیہ السلام کے دربار میں جاتا ہے. تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ بھئی یہ بھی سجدے میں پڑ گئے تھے. جو اس خواب میں آتا ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہ خواب تھا حضرت یوسف کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ سجدہ بھی سجود انحناء تھا. ماتھا زمین پہ رکھنا نہیں ہے، ماتھا زمین پہ ٹکانا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو ماتھا نہیں ٹیک سکتے، کوئی بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی کیوں نہ ہو. حضور کی ذات کے لیے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ شریف میں ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں تو حضور کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کہیں شرک کا خوف نہ ہوتا تو آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یاد رکھنا رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں محمد عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی اجازت نہیں ہے. چاہے جائے کہ کوئی مزار ہو، کوئی پیر ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو. سجود انحناء کے علاوہ یہ والا سجدہ جو حالت نماز میں ہے یہ کسی شکل میں جائز نہیں ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتے جھکے نا تو شیطان نے اپنا منہ موڑ لیا اور جناب آدم کی طرف اپنی پشت کر لی. اب فرشتے سجدے میں ہیں اور بھلا کتنی دیر رہے سجدے کے اندر، فرشتے کتنی دیر جھکے رہے؟ 100 سال. 100 سال حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے اس حالت میں رہے. اب 100 سال کے بعد سر اٹھایا تو دیکھا تو شیطان پشت پھیر کے کھڑا ہے، منہ پھیر کے کھڑا ہے، جناب آدم کی طرف پشت ہے. فرشتوں نے جب اس کیفیت کو دیکھا نا کہ یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم پہ تکبر کر رہا ہے، تو فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے. اسی لیے آج تک نماز میں 2 سجدے ہیں. یہ مفسرین اس کی حکمت لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے دوسری مرتبہ پھر اپنا سر جھکایا اور دوسری مرتبہ 500 سال سجدے میں رہے. پہلے سجدے میں 100 سال اور دوسرے سجدے میں 500 سال. بعض مفسرین نے الٹ لکھا ہے کہ پہلے سجدے میں 500 سال اور دوسرے سجدے میں 100 سال، مجموعی طور پر 600 بنتے ہیں. 600 سال فرشتے انحناء کی حالت میں جناب آدم علیہ السلام کے سامنے رہے. رب تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا بھئی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ابا، اس نے تکبر کیا تھا. واستکبر، انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی رب کے حکم کا نافرمان.
اب اس میرے استاد صاحب ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا شیطان کو زندگی میں ایک سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، حکم فرشتوں کو بھی ایک ہی تھا، دوسرا انہوں نے کیا تو رضا کے لیے کیا، حکم ایک ہی تھا۔ اب جو شیطان پوری زندگی میں ایک سجدہ کرنے کا حکم ہے اور وہ بھی نہیں کرتا تو آج تک وہ جوتے کھا رہا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم روزانہ 96 ہیں، ہم 96 نہیں کرتے، ہم کہاں پہ پہنچ گئے؟ اور 96 روزانہ ہر روز وہ ایک نہ کرے تو کہاں پہ جا پہنچے؟ اور امام صابی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جو تذلیل ہوئی تھی نا، اس کی ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، قیامت تک تجھے لعن طعن ہوتی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے رب کا حکم نہیں مانا تھا، اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے شاہکار جناب آدم جو نبی بھی تھے، اس نبی کی بے ادبی کی تھی۔ اور رب تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اپنے نبیوں کی گستاخی اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ نبی کا بے ادب بنا، گستاخ بنا، قیامت تک تذلیل اس کے حصے میں آ گئی، تمہارا دفع ہو جا، نکل جا، تجھے قیامت تک جوتے پڑتے رہیں گے۔ اب کیا ہوا جناب آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے ساتھ سارا معاملہ ہو گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتے ہیں، اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے جناب سوئے، آرام فرما تھے، تو حضرت آدم کی پسلی سے ایک ٹکڑا لیا گیا، اس ٹکڑے سے جناب بی بی حوا کو تخلیق کیا گیا، اور حضرت حوا کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، حضرت حوا کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے خود رکھا تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے نا تو اماں جی پاس بیٹھی ہیں، فوراً دیکھا تو آپ نے نا ایک ٹھنڈی ہوا لی، اور ٹھنڈی ہوا لے کے فرمایا حوا، حوا، حوا کہتے ہیں جس میں زندگی موجود ہو، حیات والی، حوا۔ اب ساتھ ہی نام ہو گیا۔ جب تم کون ہو؟ جی میں تمہارے لیے اللہ نے مجھے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام قربت چاہی، فوراً حکم آ گیا، اے میرے آدم پہلے اس سے قربت لینے کے لیے تمہیں مقدس رشتہ بنانا پڑے گا، اور وہ مقدس رشتہ کیا ہے؟ اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کا حق مہر دینا پڑے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں کیا دوں، کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا ایجاب و قبول کرو، اس کا حق مہر دو۔ یا اللہ حق مہر کیا دوں؟ تو اس میں چوتھے پارے میں سورہ نساء کے اندر یہ تفصیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا ایسے کرو، نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے 17 مرتبہ، 17 مرتبہ درود پاک پڑھو، وہ درود تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا، پھر نکاح ہوا۔ اب نکاح کے بعد جو رخصتی کا معاملہ ہے، میں یہ پڑھ رہا تھا تو دل میں نا یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھیں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کس انداز سے ہوتی ہے اور کس ناز سے ہوتی ہے۔ جب نکاح ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے تخت بھیجا، اس تخت پہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو بٹھایا گیا، اور بڑے شایان شان طریقے سے جنت میں داخل کیا گیا، اور فرمایا یہ اب تمہارا مسکن ہے۔ کیا فرمایا؟ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی، پہلے تو بیوی نہیں تھی نا، بیوی تو اس وقت ہوئی جب نکاح ہو گیا، اچھا بیوی تو اس وقت ہوئی جب نکاح ہو گیا، اب فرمایا تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، اور خوب مزے سے جہاں چاہے پھرو ٹرو، یہ ساری جاگیر تمہاری ہے، جدھر سے چاہو کھاؤ،
بس ایک بات کا خیال رکھنا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ گندم کا درخت تھا۔ اچھا، اس میں نا آخری بات میں عرض کرتا ہوں، جو جملہ لکھا ہوا ہے فتکونا من الظالمین، ظالم، ظلم کرنے والا، اور انبیاء کرام کی ہستیاں ظالم نہیں ہوتی۔ معنی یہاں پہ کچھ اور ہے، جیسے نامی پارے میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اور جو یہ دیوبند اور اہل حدیث کے علماء ہیں نا، انہوں نے ترجمہ یہ کیا انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ حالانکہ مکر کا تو نیگیٹو معنی ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے مکر کا معنی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی۔ ایسے ہی یہاں پر ترجمہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے پاس نہ جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نہیں، یہ انبیاء کے شایہ نشان نہیں ہے۔ فتکونا من الظالمین، اے آدم اس کے قریب نہ جانا وگرنہ حد سے بڑھ جاؤ گے۔ یہ حد لگا دی نا کہ اتنا اتنا پھرو، بس یہ حصہ جہاں پر یہ درخت ہے ادھر نہ جانا، اگر جاؤ گے تو حد سے بڑھ جاؤ گے۔ اب اس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہما، ان دونوں ہستیوں کو جنت میں رکھا گیا، پھر اس سے آگے جنت سے نکالا گیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، وہ اگلی آیات جو ہیں نا وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ آج چونکہ یکم محرم الحرام بھی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت چل رہی ہے، میں وہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ وہ جدو اتنے پہنچیں گے نا پھر ضرور ذکر کریں گے، جدو پہنچیں گے ضرور ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا پہ ایک بات ہے، بہت زیادہ اس کا چرچا ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یہ ایک اعتراض ایک جو ہے نا وہ میسج پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر حضرت امام حسین یا اہل بیت اطہار سے جو ہے نا مخالفت یا دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جی یہ یکم محرم الحرام جو ہے نا یہ حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت جو ہے نا وہ بنایا گیا، حالانکہ بالکل نہیں۔ میرے پاس لائبریری میں کم و بیش کو 15 سے زیادہ کتابیں ہوں گی جن میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ 26 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق کو زخم لگا تھا، 26 ذی الحجہ کو، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی جو ہے نا وہ شہادت ہے، یہ بات طے شدہ ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا نہ مبالغہ ہے نہ کوئی کذب بیانی ہے، یہ واضح طور پر جو ہے نا وہ کلیئر کٹ بات ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات، کوئی اس طرح کا میسج آپ تک پہنچے تو اس پہ کان نہ لگائیے، نہ توجہ کیجیے، کیونکہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا بہت سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلک سے مخلص بنائے اور ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔